اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ارض مقدس پاکستان میں تعلیمی سرگرمیاں بحال فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو زیادہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سر ہم میٹرک کے بعد پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کیسے چوز کریں، اور اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں یا اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے میٹرک کے بعد کیا کریں، یہ آج کے موضوع کی تیسری ویڈیو یعنی پارٹ 3 ہے۔ تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے میٹرک کے بعد پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کو چوز کرنا ہے یا اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ کے پاس 2 ڈومینز ہوں گی، آپ نے فزکس، کیمسٹری، میتھس، اگر یہ والے سبجیکٹ رکھنے ہیں تو آپ پری انجینئرنگ میں جائیں گے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پھر آپ پری میڈیکل میں جائیں گے۔ تو آپ طلبہ کی جانب سے جو پوچھا جانے والا یہ سوال تھا کہ سر ہم پری میڈیکل میں کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ایف ایس سی کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا اپرچونٹیز ہوں گی، یا میٹرک کرنے کے بعد ہم کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ پری میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں، ایف ایس سی پری میڈیکل۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ کے حالات اجازت نہیں دیتے، آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس ڈومین میں اور کس انداز سے کس طریقے سے جاب حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ 3 سال کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل کے ایفلیٹڈ جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر وہ 3 سال کا ڈپلومہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ڈپلومہ میں ہوگا یہ کہ وہ آپ کو نرسنگ کے جو بنیادی لوازمات ہیں کہ آپ نے ہاسپٹل میں کس انداز سے ڈیل کرنا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ آپ کا 3 سال کا کورس ہوگا۔ اس کے بعد آپ ڈسپینسر کا کورس کر سکتے ہیں، اور پھر آگے جو بھی آپ نے کرنا ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں جا سکتے ہیں ایز اے میڈیکل ٹیکنیشین میٹرک کے بعد، یا ایف ایس سی کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس سے پھر آپ کو آسانی سے وہ لے لیتے ہیں۔ تو آپ فوج کے اندر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں جا سکتے ہیں، پری میڈیکل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پری میڈیکل کر لیتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا میرٹ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے میڈیکل کی یونیورسٹیز کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ اپنا جو معیار ہے، اپنے نمبر ہیں اس کو بڑھائیں۔ تو پھر آپ میڈیکل کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس ڈھیر سارا سرمایہ، اتنا زیادہ مثلاً 1-2 کروڑ سے زائد سرمایہ ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر بن پائیں گے۔ تو ہمارے اکثر دوست ہیں، ایک شارٹ کٹ آیا ہوا آج کل میڈیکل کی فیلڈ میں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کے نمبر نہیں بھی ہیں تو پیسہ لگائیں، چائنا میں جائیں، وہاں پر آپ کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایران ہے، چائنا ہے، یوکرین ہے، رشیا ہے، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش میں بھی آج کل جو ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو میں نے دوستوں سے سنا ہے یا تھوڑا بہت اس کے لیے میں نے دوستوں سے پوچھا ہے، معلومات حاصل کی ہیں، تو اس وقت ایران میں سب سے سستی MBBS کی ڈگری ہو رہی ہے، اور دیگر چائنا میں ہوتی ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں سے ڈگری لے کر آتے ہیں تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو PMDC کا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ پاس نہیں کر پاتے۔ اکثریت طلباء کی، ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہیں مسلسل 3 سال ہو گئے ہیں وہ امتحان دے رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ PMDC کا آپ کو پاکستان میں میڈیکل کرنے کے لیے پہلے وہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ ہاؤس جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ ٹیسٹ ضرور پاس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو چائنا یا دیگر ممالک سے کر کے آتے ہیں ان کے اندر وہ ایلیجیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پائیں، تو اس وجہ سے اکثریت طلباء کی وہ ڈاکٹر
بن تو جاتی ہے لیکن پاکستان میں وہ پریکٹس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. تو آپ نے میٹرک کے بعد اگر شعبہ چوز کرنا ہے پری میڈیکل پری انجینئرنگ، اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ کو جو بھی سوٹیبل لگتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک نقطے کی بات کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کے اوپر فورس نہ کریں کہ جی آپ ضرور ڈاکٹر بنیں. دیکھیں جو بچے کا مائنڈ ہے، جو اس کی ذہنی صلاحیت ہے، جو ایلیجیبلٹی ہے، اس کے مطابق کام کرنے دیا جائے، نہ کہ آپ اسے ایک فورس کریں یا تھوس دیں کہ آپ نے ہر صورت میں ڈاکٹر بننا ہے. تو ایسا خدا را اپنے اوپر بھی ظلم مت کیجیے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی. تو آپ کو چاہیے کہ میٹرک کے بعد آپ پاکستان آرمی میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ میڈیکل ٹیکنیشین کے طور پہ جا سکتے ہیں AMC یعنی آرمی میڈیکل کور میں. اگر آپ پری میڈیکل کر لیتے ہیں اس کے بعد AMC میں آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی جا سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو فیلڈز کافی وسیع ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے میٹرک کے بعد جب بھی اپنا شعبہ چوز کرنا ہے میڈیکل والا تو خدا را اس کو پھر آپ نے اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ کے 90+ مارکس ہوں گے، پھر ہی جا کے آپ کو کسی مستند یا گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل پائے گا. تو اس وقت ہمارے سرگودا میں میڈیکل کالج ہے، سرگودا یونیورسٹی کا اپنا میڈیکل کالج ہے. اس کے بعد علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے اور کنگ ایڈورڈ اور دیگر جو بڑے ادارے ہیں میڈیکل کی فیلڈ کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ سرکاری سے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو سرکاری یونیورسٹی سے بنیں، کیونکہ پرائیویٹ کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہاسٹل کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر بعض طلباء کا میڈیکل کے لیے میرٹ نہیں بنتا تو وہ کیا کریں. ان کے لیے BS فزکس، BS کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی، چونکہ یہ نیو فیلڈز ہے بایو ٹیکنالوجی کی، تو آپ اس میں جا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں، بہت اپرچونٹیز ہیں. آپ کیمسٹری میں اگر BS کر لیتے ہیں تو آپ پاکستان میں اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پنجاب فورینزک لیب میں بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے اور دیگر جو کیمسٹری ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں آپ پڑھا بھی سکتے ہیں. اگر آپ میں تھرل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے آنے والی نسل کو تیار کرنا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دیں. استاد والا بھی شعبہ جو ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو آپ اس طرف بھی آ سکتے ہیں. تو رہی بات کہ جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ کو چوز کریں تو آپ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ اس میں ہو، ذاتی جو آپ کی سوچ لگن ہو، تب بھی آپ اس کو چوز کریں. یہ نہ ہو کہ جی فلاں دوست جا رہا ہے میڈیکل میں تو مجھے بھی میڈیکل کر لینا چاہیے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا مت کریں، کیونکہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اپنے آنے والی نسل کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، جو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پارٹ 3 جو ہے میٹرک کے بعد کیا کریں، پارٹ 3 اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرک کے بعد کیا کریں. تو اس حوالے سے آپ کے جتنے بھی سوال تھے وہ یقینی طور پر دور ہو گئے ہوں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں چینل کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو، اور کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ سر آج ہمیں یہ والا سوال کے جواب دیجئے، یا جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس ویڈیو کے ریلیٹڈ تو وہ آپ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.